وہ لیپ ٹاپ سے اس کا تو آواز نہیں آ رہی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ اول اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے پہلے اس پارے کو جو کہ 20 اسواق اور 20 صفحوں پر مشتمل ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے پاؤ کو ہم جو ہے QC2 میں پڑھتے ہیں، دوسرے کو QC3 اور چوتھے کو جو ہے QC4 میں، اور پانچواں حصہ یعنی جو آخری حصہ ہے اس کو ہم QC5 میں پڑھیں. اس پہلے حصے میں جو ہم نے اس QC2 میں پڑھنا ہے، پہلے 5 صفحے شامل ہیں جن کے اندر سورۃ الفاتح جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب سورۃ البقرہ جو ہم نے شروع کرنی ہے، جس میں جو ہے ہدایت کے بارے میں، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت یعنی جو ہے قرآن کے چیلنج کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جب بھی آپ مصحف کو کھولیں گے تو 2 صفحوں کا ایک جوڑا یا سیٹ دیکھیں گے. تو یہ دیکھیے ہم سورۃ البقرہ کو جو ہے شروع کرتے ہیں. سورۃ بقرہ مدنی ہے کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہجرت کرنے کے بعد ہوا، اور اس صورت میں ہمارے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ کیسا ہو اور سچا مسلمان کیسے بنا جائے. یہاں اس صورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں. قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقین اور حق جھٹلانے والوں کے لیے نہیں. یہ ہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، اور بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو دی گئی جو انسانیت کے امام ہے، کیونکہ وہ جو ہے سچے اور حقیقی مسلم یعنی فرما بردار تھے. اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارو اور اس کی فکر کرو. یہ پیغام ہے جو ہمیں اس صورت سے ملتا ہے. یہ دیکھیے یہ سورۃ البقرہ جو ہے، اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، منافقین کافرین کا ذکر ہے. پھر اس میں آگے چل کے قصہ آدم علیہ السلام آئے گا، پھر قصہ بنی اسرائیل کا بڑا طویل قصہ ہے وہ شروع ہوگا. اس کے بعد قصہ ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے. پھر قبلت جو ہے یہ قصاص اور صیام حج وغیرہ جو ہے ان کے بارے میں ذکر ہوگا. اور پھر نکاح، طلاق، انفاق، دین، اور آخر میں جو ہے اس کے اندر کچھ دعائیں ہیں. یہ سورۃ البقرہ کا خلاصہ ہے کہ اس کے اندر یہ اس ترتیب سے سورۃ البقرہ کا مضمون چلتا ہے. ہم چونکہ یہ پہلے اس بارے میں یہ 2 حصے پڑھیں گے، ہدایت متقین کے لیے ہے، منافقین کافرین کے بارے میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ. تو آئیے چلتے ہیں. چلنے سے پہلے اس کی فضیلت دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں. یعنی جو انہیں باقاعدگی سے پڑھے گا قیامت کے دن، جبکہ کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے، تو وہ لوگ جنہوں نے اسے باقاعدگی سے پڑھا ہوگا ان کے اوپر جو ہے یہ صورتیں بادل کی طرح جو ہے سایہ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی. الحمدللہ. اب ہم نے جیسا کہ دیکھا ان مضامین کو ہم اشاروں کی مدد سے یاد کریں گے اور پڑھیں گے. تو پہلے صفحے کے اشارے جو ہے دیکھ لیجئے 4 ہیں. کون سے ہیں؟ وہ انگوٹھے پہ آئیں گے، دوسرے اور تیسرے جو ہے اگلی 2 انگلیوں پر، اور چوتھا اور 5واں آخری. اس طریقے سے ہم یہ دائیں ہاتھ کی جو ہے انگلیوں کو اس طرح ترتیب دے دیں گے. پہلا صفحہ انگوٹھے پہ، دوسرا صفحہ یہ شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی پہ، اور اس کے بعد چوتھا اور پانچواں جو ہے وہ آخری 2 انگلیوں پہ پڑھیں گے. تو آئیے پہلے جو ہے صفحے کے اشارات لیتے ہیں. کیا ہے؟
اللہ کی تعریف، اس کے بعد ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. تو یہ چار جو ہیں اشارات ہیں، ان کو میرے ساتھ ایک بار دہرا لیجئے. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. اب آخر میں سے اگر کوئی ایک باری سے دہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں. جی نادیہ اشرف، آپ اسے دہرا دیجئے اشاروں کو. السلام علیکم سر. اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات. اللہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات. وہ تو یہاں لکھا ہی نہیں ہے، وہ تو سلائیڈ ابھی آئی تھی. ان کو ہم مختصراً بھی جو ہے وہ کیسے یاد کریں گے؟ اس طرح یاد کریں گے: تعریف، دعا، ہدایت، صفات. اس کو ایک بار دہرا لیجئے میرے ساتھ: تعریف، دعا، ہدایت، صفات. تو یہ جو تھے یہ پہلے صفحے کے اشارے ہیں. تو آئیے یہ دیکھیے پہلا اشارہ کون سا ہے؟ ہاں جی، کون بتائے گا پہلا اشارہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف. دوسرا اشارہ کیا تھا؟ ہدایت کی دعا. تیسرا اشارہ کیا تھا؟ دعا. متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت. متقیوں کے لیے ہدایت. اور چوتھا اشارہ کیا تھا؟ متقیوں کی صفات. تو یہ دیکھیے یہ چار حصے ہم نے کر لیے پہلے صفحے کے. پہلا کلر پنک ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا اشارہ ہمارا اللہ کی تعریف. دوسرا حصہ جو ہے یلو کلر کا ہے، وہ دوسرا اشارہ ہے ہدایت کی دعا. تیسرا جو ہے سلائٹ جو ہے گرینش ہے یا سبز رنگ کا ہے، تیسرا اشارہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت. چوتھا جو نیلے رنگ کا اشارہ ہے چوتھا، وہ کیا ہے؟ متقیوں کی صفات. اس طرح ہر صفحے کو ہم نے چار کلرڈ حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہوگا، اور ان پہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اشارہ جو ہے وہ ان رنگ کے ساتھ چلے گا. آئیے پہلے یہ دیکھیں، اس میں جو یہ جو پہلے دو ہیں، اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کل تک کی کلاس میں. آج انشاءاللہ ہم یہ سورۃ البقرہ جو ہے شروع کریں گے، جس میں تیسرا اشارہ ہے جو کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت. آئیے دیکھتے ہیں. اس کو یہ یاد رکھ لیے کہ ہم نے ہر سبق جو ہے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس سبق کا تعارف ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اس کا ترجمہ اور شرح، یعنی کوئی مختصر سی جو ہے تفسیر ہوتی ہے. اور تیسرا اس کے اندر اسباق، دعا اور پلان ہوتے ہیں اس سبق کے. اور اس کے بعد اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. اور آخر میں جو ہے اگر کوئی ٹیبل ہوتے ہیں تو ان ٹیبلز کو ہم پڑھیں گے. تو یہ ہماری ترتیب پورے اسباق میں 20 اسباق جو ہم نے QC2 میں پڑھنے ہیں ان میں یہی رہے گی. ہر روز جو بھی ہر کلاس جب آئے گی اس میں پہلا حصہ جو ہوگا وہ تعارف کا ہوگا، قرآن کا جو حصہ ہے. پھر اس کا ترجمہ اور شرح دیکھیں گے، پھر اسباق، دعا اور پلان، اس کے بعد اسماء، افعال اگر اس میں جو آئے ہیں وہ، اور پھر ٹیبل. تو آئیے آج ہمارا کون سا ہے؟ تیسرا اشارہ ہے. کون سا ہے تیسرا اشارہ؟ متقیوں کے لیے ہدایت. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت. الف لام میم یہ کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، قطع سے، مقطع قطع یعنی ٹوٹے ٹوٹے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے. ذالک، ذالک کیا؟ یہ اس میں اشارہ ہے. الکتاب لا ریب فیہ، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فی ہی کے شروع میں 3 نقطے لگے ہوئے ہیں،
اور آخر میں بھی 3 نقطے لگے ہوئے ہیں اور دونوں پہ جیم لکھا ہوا. کیا کسی کو یہ نظر آ گئی؟ فی ہی جہاں لکھا ہے اس سے پہلے جیم لکھا ہے, اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. فی ہی کے بعد پھر جیم لکھا ہے, اس پہ بھی 3 نقطے. کیا کسی کو نظر آ گئے؟ جی سر جی آگے. سر نظر آ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان نکات کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم قرآن نے میں کئی جگہ ہے. سر ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ ایک جگہ رکنا ہوتا ہے اور ایک جگہ ملانا ہوتا ہے. آپ نے درست پڑھا ہے. اس نقطوں کو دیکھیے, یہ ابھی آپ کو میں نہیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. یہ دیکھیں, یہ پہلے 3 نقطے اور یہ اگلے جو ہے 3 نقطے. اب نظر آ رہے ہیں؟ جن کو نہیں نظر آئے تھے اب سب کو نظر آ رہے ہیں. ان کو جی کہتے ہیں نظر آ گئے. معانقہ. معانقہ معانقہ. کہتے ہیں نا ہاتھ ملانے کو. کسی سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ معانقہ, یعنی ہاتھ ملاتے ہیں. یہ معانقہ کہلاتے ہیں عربی میں. جہاں کسی جگہ یہ آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان 3 نقطوں سے پہلے والے حصے کو آپ ملا کے یہ جو دونوں نقطوں کے درمیان ہے یہاں پہ رک جائے. ایک, اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ اس 3 نقطوں سے پہلے رک جائیں اور اس حصے کو اگلے سے ملا کے. مطلب یہ ہے معانقہ میں آپ ایک طرف ملا سکتے ہیں, یا تو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں معانقہ والے الفاظ پڑھ کے معانقہ کی جو دوسری علامت ہے وہاں پہ ٹھہر جائیے, بریک کیجیے. اور یا پھر یہ ہے کہ پہلے معانقہ کا جو 3 نقطے والا حصہ ہے وہاں پہ رک جائیں اور پھر اگلے حصے کو آگے ملائیں. کیا میری بات آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ معانقہ کیا کیا مطلب ہے یا ان 3 نقطوں کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے میں آپ کو دونوں طرح سے پڑھ کے سناتا ہوں. آئیے, معانقہ ہم نے پہچان لیا. اب ہم جو ہے واپس سورت کی طرف جاتے ہیں. الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. دیکھیں میں نے فی ہی پہ آ کے اپنی آواز توڑ دی اور ہدی للمتقین کو میں نے دوسری آواز سے شروع کیا. اب دوسرا طریقہ دیکھیں. الف لام ذالک الکتاب لا ریب, لا ریب, بس لا ریب پہ رک جانا, فی کے اندر بھی نہیں جانا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ فیہ کو آپ ہدی للمتقین کے ساتھ پڑھیں گے اور اس سے پہلے جو ہے اس سے رک جائے. یا پھر پہلا طریقہ جو اکثر حضرات پڑھتے ہیں, ہماری چونکہ عادت پڑ گئی اس لیے بے تکلف ہم اسی پہ چلتے ہیں, ہم اسے پہلے حصے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, فی پہ رک گئے. ہدی للمتقین. اب یہ آپ سب کو بات سمجھ آ گئی ہے. یہ معانقہ کئی جگہ آئے گا قرآن میں, تو ابھی پہلی دفعہ آپ کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا بعد میں, اس پر زیادہ وقت نہیں لگائے گا. دوسری چیز ہے اس کے اندر ایک لفظ آیا تھا ذالکہ. میں نے کہا یہ اشارہ ہے. ذالکہ کیا ہے؟ اشارہ. ہم نے اب تک جو اس میں اشارہ پڑھے تھے وہ کچھ یوں تھے, ھذا, ہؤلاء, ذالکہ, اولئک, یہ مذکر کے لیے پڑھے تھے. پھر ہم نے کہا ھذہ, ہؤلاء, تلک, اولئک, یہ مؤنث کے لیے آپ نے پڑھے تھے. کچھ یاد آ رہے ہیں کہ یہ آپ نے سب نے پڑھے ہوئے ہیں, یہ اس میں کوئی چیز کسی کے لیے نہیں تو نہیں ہے جو اب تک میں نے پڑھی؟ نہیں. ٹوٹل اس میں اشارہ جو ہے 6 مذکر کے ہیں, 6 مؤنث کے. اب یہ 4 تو آپ نے دیکھ لیے. کون سا؟ ھذا, ہؤلاء, ذالک, اولئک, یہ آپ پڑھے ہوئے ہیں مذکر کے 4. مؤنث کے 4 بھی آپ نے پڑھے ہیں, ھذہ, ہؤلاء, تلک, اولئک. یہ آپ سب کو آتے ہیں نا 4. کسی کو کوئی ایسا جس کو نہ آتے ہوں؟ آپ میں سے کوئی ایسا فرق تو نہیں بیٹھا کلاس میں جس کو یہ 4 اشارے نہ سمجھ آتے ہوں کہ مذکر کے کون سے, مؤنث کے کون سے؟ اوکے.
تو जी सर, आइए अभी आज याद करना आपको बाकी है। क्या याद करना बाकी, ये 4 याद करना बाकी नहीं, ये तो पक्के कराए हैं। QC1 में आपको ये पक्के कराए जाते हैं। हाजा हाउलाए उसकी जमा, उलाए जालिका उलाइका। इसी तरह मुअन्नस का हाजे ही हाउलाए, और फिर तिल का उलाइका। ये तो QC1 में हमने 8 पढ़े हुए हैं। अब जो नए पढ़ने हैं वो मैं आपको दो दो है। तो मैंने कहा था 6 मुजक्कर के हैं अरबी में, टोटल 6 मुजक्कर के हैं, 6 मुअन्नस के। 4 आपको पहले से आते हैं, सिर्फ दो नए हैं। वो 2 नए मैं आपको यहाँ बताऊं। ये देखिए, हाजा ये हमारा पढ़ा हुआ है, हाउलाई पढ़ा हुआ है। इसी तरह जो है ये मुअन्नस का नजदीक का इशारा, हाजे ही पढ़ा हुआ है, हाउलाई पढ़ा। तो लिहाजा ये तो हमारे 4 पढ़े हुए। अब 2 नए जो है क्या है, मुअन्नस के लिए 2 का इशारा होता है हाजाने, 2 उंगली देखिए मैं नीचे करूँ, हाजाने, ये नया एक इशारा है, हाजाने। और मुअन्नस के लिए जो होता है हाताने, हाताने, हाजाने, हाताने। ये 2 जो है नए आपके आगे 2 के इशारे, ये अब आपने याद रखना। और इसी तरह ये मुजक्कर ये जो है दूर बईद के इशारे के लिए आए, जालिका आपने पढ़ा हुआ है, उलाइका पढ़ा हुआ है, ये 2 थे मुजक्कर के। तिल का पढ़ा, उलाइका पढ़ा, ये मुअन्नस के। अब यहाँ भी एक एक इनका नया है। जानिका 2 उंगलियों से, वो 2, तानिका वो। बस ये 4 नए हैं जो आज आपके हैं। इसकी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड की। इसमें इशारा मुकम्मल कर लीजिए, जो कि आपके कितने हो गए, 6 हो गए। 6 कौन से हो गए, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। हाजा हाउलाए, हाजा हाउलाए, सॉरी, हाजा हाजानिका हाउलाए, ये 3 हो गए नजदीक के। हाजा हाजाने हाउलाए। और दूर के क्या हुए, जालिका जानिका उलाइका। ये 6 हो गए मुजक्कर। अब मुअन्नस की तरफ आए, हाजिही हाताने हाउलाए, ये नजदीक के हो गए। तिलका तानिका उलाइका, ये दूर के हो गए। ये 6 मुअन्नस के हो गए, ये 6 मुजक्कर के हो गए। ये टोटल अरबी में हैं ही ये। इनमें से भी बड़ी बात यह है कि 4 आपको पहले मुजक्कर के आते हैं, 4 मुअन्नस के आते हैं। अब सिर्फ 2 आपने मुजक्कर के याद करने हैं, 2 मुअन्नस के, आपका ये टेबल पूरा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। वो 2 क्या, मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूँ। 2 के इशारे के लिए क्या होगा, हाजानी, और दूर के लिए हातानी। यहाँ क्या आएगा, जानी का तानी का। बस ये 2 है वो टेबल। अगर स्क्रीनशॉट ये है आपने नहीं लिया तो अभी भी ले लीजिए, वरना फिर ये जो है आपको ये दोबारा स्लाइड नहीं नजर आएगी। इसके बाद कहीं भी मैं नहीं ये स्लाइड ना दिखाऊंगा, ना ये आपके कोर्स में शामिल। उसके बाद है, यहाँ हमने एक लफ्ज पढ़ा था, हुदल लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन। ली जो है ये क्या, हर्फ जर है, हमने पढ़ा है कि उसी वर्ड में हर्फ जर हमने पढ़े थे 7, ली बी मिन फी इन, वो जो अन मन मिन, वो जो पढ़े थे ना, वो उनको कहते हैं हरूफ जर। टोटल हरूफ जर 17 है। कुरान में जो आते हैं ये 11 आते हैं। इन 11 में से 7 तो आपको पहले से ही आते हैं। मसलन बी आता है, ली आता है, मिन आता है, फी आता है, अन आता है, अला आता है, एला आता है, ये आपको आते हैं। यानी 7 तो आते हैं। अब पीछे कितने रह गए, 4। 4 कौन से नए हैं वो मैं आपको बता दूं। ता, ता आपने अब तक नहीं पढ़ा था, ये होता है कसमिया, कसम खाने के। तल्ला, अल्लाह की कसम। का की मैंने मुशाबा, ये हमने कमा की शिकल में पढ़ा हुआ है या का की शिकल में पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पता था ये हरफ जर है। तो लिहाजा दूसरा ये नया हो गया। तीसरा वाह, वाह के अब तक हम ये मैनी पढ़ते आए थे, और इसके एक मैनी जो है हरफ जर के भी हैं, कसम के। वाह, वल्लाह, अल्लाह की कसम, वल असर, असर की कसम। ये कसम के मैनी में हमने पढ़ा था, लेकिन ये भी हरफ जर है। और चौथा जो इसमें नया है वो है हत्ता। ये 4 अगर आप हरूफ जर और याद कर लें, 7 आपने पहले याद किए हुए हैं,
تو یہ 11 ٹوٹل قرآن پاک میں آتے ہی یہ ٹوٹل 11 آتے ہیں. تو آپ کا حروف جر کا سیٹ ہوا. یعنی آج کی اس کلاس کے آپ کو 2 ایڈوانٹیج ہوئے. آپ کو تمام اس میں اشارہ نزدیک اور دور کے پتہ چل گئے، یاد کرنا آپ کا کام. تمام حروف جر جو قرآن میں آتے ہیں وہ پتہ چل گئے. اور آسانی آپ کے لیے میں نے یہ بتا دی کہ پہلے اس میں اشارہ 6 جو مذکر ہے کہ اس میں سے 4 آپ کو پہلے آتے ہیں، 2 یاد کریں. مؤنث کے 4 پہلے آتے ہیں، 2 یاد کرنے. یہاں حروف جر میں آپ کے لیے یہ آسانی میں کر رہا ہوں کہ 7 آپ کو پہلے سے آتے ہیں، ان کو پکا کیجیے، یہ 4 جمع کر لیں تو آپ کے حروف جر اور اس میں اشارہ الحمدللہ آج کی پہلی کلاس میں. بس یہ پھر ان میں اور کچھ زیادہ کرنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیے یہاں تھا لفظ للمتقین. دیکھیے یہ لل جو ہے کہاں سے آ رہا ہے، یہ 4 نمبر کا اشارہ ہے ہمارا پڑھا ہوا ہے QC1 کا. للہ ہے اس کی مثال کے، للہ ہے اللہ کے لیے. تو یہاں کیا ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے. یہ جو لفظ متقین ہے، آئیے اس کی ہم دیکھتے ہیں جنس کیا ہے. یہ مذکر ہے، عدد میں یہ جمع ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے. اعرابی حالت میں یہ کیا ہے، مجرور ہے، یعنی یہ جمع کی شکل میں، مجرور کی شکل میں. الحمدللہ اس کے چاروں اسپیکٹ آپ کو پتہ ہے. اگلا لفظ تھا فی. فی ہی میں بھی یہ دیکھیں، فی جو ہے یہ کیا ہے، حرف جر آ رہا ہے 7ویں نمبر پہ. فی ہمارا جو ہے وہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، اسے یاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ سے، یا فی الارض زمین میں، فی. تو اس میں جو ہے یہ اس کے اسم الاشارہ سیکھی 6 مذکر کے ہوتے ہیں، 6 لوگ. دوسری جو ہے کیا جا رہا گیان میں، ان میں سے 7 ہم آتے ہیں QC1 والے، 4 آپ نے یاد کرنے. اور 4 کون سے ہیں، بس کہیں بیان میں ہمیں اس میں اشارہ آئے گا، ہمیں جو ہے یہ بتا